بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کون سی عورت منحوس ہوتی ہے؟ منحوس عورت کی کیا شناخت ہے؟ منحوس عورت کی کیا نشانیاں ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست، بہت ہی پیارا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اگر لڑکے کے کاروبار میں اتار چڑھاؤ آ جائے تو یعنی کاروبار ڈاؤن ہو جائے تو یہ عورت جو ہے منحوس ہے، اس کے آنے سے ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر نقصانات ہونا شروع ہو گئے ہوں تو ساس یہ کہتی ہے کہ جب سے اس لڑکی نے قدم رکھا ہے ہمارے گھر کے اندر خیر نہیں آئی، تو یہ منحوس عورت ہے۔ اسی طرح اولاد نہیں ہو رہی، عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اگر اولاد میں بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا تو تب بھی عورت منحوس سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بڑی وجہ، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا اب تو اس کو بہت زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس میں بھی اگر شادی سے پہلے اگر رشتہ وغیرہ ہو گیا ہو، یعنی منگنی وغیرہ ہو گئی ہو تو نکاح ہو گیا ہو، اور لڑکا جو ہے اگر انتقال کر گیا تو اب اس لڑکی کے لیے پوری زندگی کے لیے یہ داغ ہے۔ بھائی اس سے تو کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ تو منحوس ہے، اس کے آنے سے پہلے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، جس لڑکے سے اس کا رشتہ طے ہوا تھا یہ اتنی منحوس عورت ہے، وہ بھی انتقال کر گیا۔ اگر اسی لڑکی نے دوسری جگہ پر نکاح کر لیا، اگر وہ بھی نعوذ باللہ انتقال کر گیا ہو تو اب تو وہ ساری زندگی اس سے کوئی نکاح کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھائی منحوس ہے، جو بھی اس سے نکاح کرتا ہے وہ مر جاتا ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ منحوس ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پیارا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک صحابی آئے، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عالمہ فاضلہ، بڑی حافظہ، بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ ان کی پہلی شادی ہوتی ہے حضرت عبداللہ سے، اور اس کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، اور حضرت عبداللہ جو ہے جنگ طائف میں شہید ہو گئے۔ اب انہوں نے عدت گزاری، اب اس کے بعد اس کا دوسرا نکاح ہوا۔ کن کے ساتھ ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے ساتھ شادی ہو گئی، اور حضرت زید بھی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے عدت گزاری، اس کے بعد ان کا تیسرا نکاح ہوا حضرت عمر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ نکاح کر لیا، حضرت عمر بھی شہید ہو گئے کسی جنگ میں۔ اب ان کا چوتھا نکاح ہوا حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت زبید بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی ہو گئی، اور حضرت زبید ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ یعنی ایک نکاح ہوا، شوہر شہید ہو گیا تو دوسرے صحابی نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب اسی طرح ان کا پانچواں نکاح ہوا تو نواسے سو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کربلا میں شہید ہو گئے۔ 5 مرتبہ نکاح کیا، اور جو بھی ان کا شوہر بنتا شہید ہو جاتا، یعنی اسے شہادت مل جاتی۔ تو حضرت ابن عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو شوق ہے شہادت کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے، تو وہ جناب عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کر لے، کیونکہ جو بھی ان کے ساتھ نکاح کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ منحوس ہے، ان سے نکاح کرنے والے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بلکہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ جن کو شوق ہے شہادت کا، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے، تو وہ جناب عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لے، کیونکہ جو بھی ان کے ساتھ نکاح کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اب جتنے بھی ان کے شوہر تھے، جتنے بھی ان کے شوہر بنتے تو وہ شہید ہو گئے۔
تو یہ جو ہے ہمارے ہاں سوچا جاتا ہے کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا، اب تو یہ منحوس ہے، اس نے دوسرا نکاح کیا، وہ بھی انتقال کر گیا، یہ تو بہت ہی بڑی منحوس عورت ہے۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر کوئی نقصانات ہو گئے، کاروبار میں کوئی اتار چڑھاؤ ہو گیا، حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب سے یہ عورت آئی ہے تب سے ہمارے اچھے دن جو ہیں ختم ہو گئے ہیں، ہم تو اس عورت کو منحوس سمجھیں گے، یہی منحوس ہے۔ منحوس کوئی بھی عورت نہیں ہوتی، کوئی بھی عورت منحوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے، اس لیے سنایا ہے، اور یہ ایک تو بہت بڑی بیماری ہے، اسے بیماری ہی سمجھ لیں۔ خاص طور پر ہماری جو اکثر خواتین ہیں، ہماری بوڑھی خواتین خاص طور پر اسی طرح کی جاہلانہ سوچ رکھتی ہیں۔ ایک بہن کی مجھے کال آئی اور مجھے بتا رہی تھی کہ میری شادی ہوئی اور میری شادی کے دوسرے دن بعد میرے سسر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ دن ہے یا آج کا دن ہے 15 سے 16 سال ہو گئے، میری ساس نے مجھ سے بات تک نہیں کی، اور وہ ہر بات میں یہ کہتی ہے کہ جب سے یہ آئی ہے میرا گھر اجڑ گیا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی منحوس ہے۔ تو موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے آنے سے تو موت تو نہیں آئی۔ تو یہ جو جاہلانہ سوچ ہے اس کو ختم کریں، منحوس کوئی بھی عورت نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ واقعہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے میں نے سنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔